بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے مختصراً ذکر کرنے کے بعد آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس پوری امت میں بلکہ پورے کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کی ولادت ہجرت سے 50 سال پہلے ہوئی، اور بلکہ جو واقعی فیل ہوا تھا اس کے بعض روایات میں 2 سال بعد اور بعض میں 2 سال 6 مہینے، اور ان کی وفات جو ہے وہ ہجرت کے 13ویں سال میں 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو کل ملا کے یہ 63 سال بنتے ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 573 میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 634 میں وفات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ترین شخص اور سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھے جس کے مال نے فائدہ پہنچایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا کہ میں اگر اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں اپنا خلیل حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن چونکہ میں اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہوں، اللہ کو دوست بناتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس بھی شخص کو اسلام کی دعوت دی تو یا تو اس نے بڑی تلخی سے جواب دیا یا اس نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن واحد شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میں نے ان کے اوپر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا، اور پھر عملاً اس کو کر کے دکھایا کہ اپنی اس دعوت کو جو ہے وہ اپنے دوستوں میں تک پہنچایا۔ بہت سارے دوست جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام لائے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہی دعوت پر جو ہے وہ اسلام لائے ہیں۔ یہ سب سے بردبار اور سب سے جو ہے وہ حلیم الطبع شخص تھے، اور ان کا جو حلیہ بیان ہے اس کے یعنی نہ بہت زیادہ فربا بلکہ درمیانی جسامت کے مالک تھے، اور خوبصورت ان کا رنگ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں اپنا ساتھی انہی کو بنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کی اجازت دی، لیکن ان کو اب روکے رکھا، اور پھر ان دونوں ساتھ جو ہے وہ مکے سے نکلے مدینے کی طرف، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد انہیں خلافت ملی، اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس کو سنبھالا، اور جب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوے کو جس سریے کو روانہ فرمایا تھا تو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا کہ آیا اس کو روانہ کرنا چاہیے یا نہیں، تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ انتقال کے بعد مدینہ جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ہمیں نفری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سریے کو روانہ کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ مدینہ خالی رہ جائے گا، اور جو لوگ جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سریے کو روانہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں، تو وہ سریہ ہر صورت میں روانہ ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مدینے پر جو ہے مرتدین حملہ کرے، چاہے زکوٰۃ نہ دینے والے ہمارے خلاف لڑے، اور ہم سب جو ہے قتل ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تھا وہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اور یہ ان کی عملی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر مدینہ میں محفوظ رہا، اور جو سریہ بھیجا تھا وہ بھی الحمدللہ
انہوں نے بڑی بہترین کارروائی کی اور وہ فتح یاب واپس آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور سب سے زیادہ اپنے قریبی ساتھی انہیں کو بتایا ہے، اور ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ ساری زندگی جب خلافت ملی تو بازار جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ میرے اہل و عیال ہیں، میں ان کے لیے کچھ کمانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اب تو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آئی ہے، اب بیت المال سے آپ کے جو ہے وہ روز کا خرچہ آیا کرے گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے لیے روزانہ کا جو ہے وہ خرچہ مقرر فرمایا، تو اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے۔ بڑی قناعت کی زندگی گزاری ہے، اور جو ہے وہ بڑے تاجر تھے، اور جس وقت اسلام لائے تھے تو 4000 دینار کے مالک تھے، لیکن سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، مال و جان کی قربانی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔